ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز میں کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میرے سامنے کتاب ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 32 ہے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ تبکی عند قبر، اور امام مسلم کی روایت میں ہے تبکی علی صبی اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی عورت کے پاس سے ہوا جو کسی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، یا کسی بچے کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی جو مر چکا تھا، اس دنیا سے میں نہیں رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفت کے مطابق اور اپنی ذمہ داری کے مطابق آپ نے اس سے کہا کہ اتق اللہ واصبری، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، تقوی اختیار کرو اور صبر سے کام لو۔ فقالت الیک عنی، تو وہ چونکہ اس پر مصیبت ٹوٹ پڑی تھی، اس نے کہا کہ مجھ سے آپ دور رہیں، آپ پر یہ مصیبت نہیں پڑی ہے، فإنک لم تصب بمصیبتی، آپ پر یہ مصیبت نہیں آئی ہے اس لیے آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ ولم تعرفوا، اور وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں رہی تھی۔ فقیل لها، بعد میں اسے بتایا گیا کہ انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن سے تم مخاطب تھی۔ فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر وہ آئی۔ فلم تجد عنده بوابین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کسی گیٹ مین کو نہیں پایا، کوئی گارڈ نہیں پایا، کوئی دروازے کا نگراں نہیں پایا کہ دروازے سے۔ فقالت لم اعرف کا، اور ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے اس طرح کا میں نے روڑ جواب دیا تھا۔ فقال انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، صبر کا نام تو تم نے سنا ہوگا، صبر جب انسان کو پہلی بار تکلیف پہنچے اسی وقت کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ مجبور ہو کر جب کوئی کچھ نہ کر پائیں تب کہیں کہ اچھا چلو صبر کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ صبر کر لیتے ہیں۔ نوحہ خوانی کر لیا، گریبان پھاڑ لیا، بال نوچ لیا، سینہ پیٹ لیا، اس کے بعد کہیں کہ صبر کر لیتے ہیں، نہیں۔ صبر کا مطلب ہے صبر، شروع سے لے کر آخر تک کوئی عمل صبر کے خلاف نہ ہو پائے، اس کا نام صبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث گرامی میں اس صحابیہ کو یہی تلقین کی تھی، تو یہ اس کو صبر کہتے ہیں، یہ صبر کے باب کی حدیث تھی۔ ایک دوسری حدیث جو 33 نمبر کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس اس بات کا، اس چیز کا بدلہ نہیں ہے کہ جب میں اس کے کسی پسندیدہ چیز کو قبض کر لوں، چھین لوں، اولاد ہے، ماں باپ ہے، یا اور بھی بیوی بچے ہیں، کوئی پسندیدہ چیز اس سے چھین لی جائے، ختم ہو جائے، غائب ہو جائے، من اہل دنیا، دنیا والوں میں سے، ثم احتسبہ، اور وہ حساب لگا کر، ثواب کے حساب اور امید میں خاموش رہ جائے، صبر کر لے جائے، الا الجنہ، اس کے لیے صرف جنت ہے۔ تو میرے نزدیک میرے مومن بندے کے لیے جنت کے علاوہ کوئی ایسا بدلہ نہیں ہے۔ کس چیز کا بدلہ؟ جب میں اس کے کسی پسندیدہ چیز کو چھین لوں دنیا والوں میں سے۔ تو یہ صبر کی یہ بھی تلقین کرنے والی، صبر پر ابھارنے والی، صبر کی رغبت پیدا کرنے والی، صبر سے متعلق انٹرسٹ ہمارے دل و دماغ میں، ذہن میں پیدا کرنے والی حدیثیں ہیں۔ حضرات گرامی، صبر بڑی قیمتی چیز ہے، اس دنیا کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کا اجر بغیر حساب ملے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صبر کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی صفت سے متصف کر دے، صبر پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرما دے، ہر قسم کے صبر کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، صبر سے کام لیتے رہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صابر اور شاکر بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔